مسلمانوں کے ہاں حلالہ ہوتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہندوؤں کے ہاں اس سے ایک ملتی جلتی چیز نیوگ ہے، وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ایک سے کافی حد تک مشابہت رکھتی ہیں۔ جس طرح حلالہ ایک غیر اخلاقی فعل ہے، اسی طرح ہی نیوگ بھی ایک غیر اخلاقی فعل ہے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں کافی مماثلت رکھتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو حلالہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ نہیں جانتے تو۔ حلالہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد یعنی 3 طلاقیں پوری ہو جائیں، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے مل جائے واپس، اور اس کا اور اس بیوی کا واپسی کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم واپس ایک دوسرے سے پھر ملاپ کر لیتے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ایک کرائے کا آدمی، کرائے کا سانڈ پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نکاح ہوگا، پھر تم طلاق دے دینا، پھر عدت گزر جائے گی اور یہ پہلے والا پھر نکاح کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیے جائے دونوں پر لعنت ہے۔ تو یہ تو دونوں شخص لعنتی ہیں، اسلام میں اس کی سختی سے مخالفت ہے، اس کو روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسلام سے ہٹ کر ایسے کام کرتے ہیں، مسلمان کہلوا کر، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ممانعت کی ہے، اور اس کی مثل یعنی اسی طرح کا کام ہندو مت میں بھی ہوتا ہے۔ کہہ دیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ادھر سے ہی آیا ہو، عرب اور یہ ہندو مت والے، ہندوستان والے آپس میں ملے جلے ہوں کبھی، اور یہ رواج ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر آ گیا ہو، لیکن دونوں باتیں بری ہیں۔ نیوگ کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ سے منع کیا۔ اسی سے ملتا جلتا ہندو مت میں ویدوں میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، یہ کہ اس میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا بیٹا نہیں ہوتا کسی مرد کے ہاں اس کی عورت کو، یا کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے وہ بھی اسی طرح ایک کرائے کا سانڈ لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یہاں طلاق ہو چکی ہوتی ہے حلالہ میں، لیکن نیوگ میں طلاق نہیں ہوئی ہوتی، طلاق نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص جو ہے نا اولاد پر پیدا کروانے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ ایک کرائے کا سانڈ منگواتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو سلاتا ہے، اور پھر اسے یہی امید کرتا ہے کہ اس سے میرا بیٹا پیدا ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، اور اگر ایک دفعہ نہ ہو تو پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور اگر زیادہ اولاد پیدا کرنا چاہے تو زیادہ دفعہ وہ اسی طرح ایک آدمی بلواتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ بدفعلی کرواتا ہے، برا کام کراتا ہے، اور اسے یہ اچھی چیز سمجھتا ہے، ایک نیکی کا کام سمجھتا ہے، جائز کام سمجھتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ حلالے کو جائز سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ نیوگ کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ اس میں مشابہت نہیں آ رہی کہ ادھر تو طلاق ہو جاتی ہے ادھر طلاق نہیں ہوتی، تو ادھر بھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رواج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا، اور اس طرح طلاق بھی ایک ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ ثابت ہے، یہ تو الگ موضوع ہے۔ تو اس کی طلاق تو مکمل نہیں ہوتی، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ طلاق ہوگی اور پھر وہ حلالہ کروا لیتا ہے، اور جب طلاق ہو گئی، اگر 3 طلاقیں ہوگی تو پھر جب حلالہ ہوتا ہے تو اس کے بھائی تو وہ تو بغیرتی کا کام کرتے ہیں کہ اپنی بہن کو اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تو رہے جس کے ساتھ تیرا معاہدہ ہے کہ تجھے وہ طلاق دے دے گا، یعنی اصل میں نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو نکاح متع کی ایک شکل ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ نکاح متع کی مشابہت ہے، اور اسی طرح ہندوؤں کے نیوگ کی مشابہت ہے۔
تو ادھر یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ضلالت کی ہیں اور بہت ہی بیہودہ اور بد تہذیبی کی باتیں ہیں، جس کو بد اخلاقی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اچھے معاشرے میں قطعاً اچھی بات نہیں۔